Subscribe our channel Islamic Knowledge with Ryan Adin Kazmi for new updates related to Islamic knowledgeable informations. حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تو بات چل رہی تھی کیا؟ کچھ انبیاء علیہم السلام کا قصہ جس پر انبیاء علیہم السلام کی بات کو نہ ماننے پر کیا آیا؟ عذاب آیا. تو ایسا امت محمدیہ یعنی کفار قریش پر بھی آ سکتے ہیں نا. تو کہا کہ ان قصوں سے کیا لو، عبرت لو، سبق حاصل کرو نا. تو اس انبیاء علیہ السلام جو قصہ ہے، ان قصوں کا ایک کڑی آئی تھی نا. کیا کڑی آئی تھی؟ حضرت کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا تھا نا. پھر بات آئی تھی کہ دعا مانگا نا. دعا مانگ کر کہا کہ میں مغلوب ہوں، آپ میرے کیا کیجئے؟ مدد کیجئے. تو کس طریقے سے ہوا تھا مدد؟ کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی، پھر زمین سے بھی چشمہ نکل پڑا، دونوں پانی آپس میں مل کر کے سب لوگوں کو بیچ میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. اب باقی رہے کہ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام نا. ایک کہہ رہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. دونوں پانی تو بیچ میں مل گیا تھا نا. مل کر کے قوم کیا ہو گیا؟ بالکل ہلاک ہو چکے تھے. لیکن ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ بچا لیا. اور یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی کہ کسی نبی کی امت پر اگر کوئی عذاب آئے تو وہ نبی بالکل بلا ٹینشن کر رہ سکتے ہیں نا. اللہ کے رسول کو تسلی بھی دیا گیا تھا. تو کیا کہا؟ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور ہم نے ان کو، کن کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا علی ذات الواح و دسر، تختوں اور میخوں والی پر. کیا ہے؟ تختوں اور میخوں والی پر، یعنی ایک مضبوط کشتی پر. تختہ تو ناؤ جو کشتی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تختے ہوتے ہیں، میخا بھی ہوتے، کیل مار کر کے کشتی بناتے ہیں نا. تو مطلب کیا ہے؟ کشتی. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تختی اور میخے والے کشتی پر کیا کر دیا؟ سوار کر دیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ، تختوں والی، وَدُسُرٍ اور میخوں والی پر. تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. جو کشتی ہے نا، یعنی جو میخوں اور تختوں والی چیز، یعنی کشتی تجری بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے کیا کرتی تھی؟ چلتی تھی. جو تجری بِأَعْيُنِنَا، جو ہمارے سامنے جاری تھی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہمارے حفاظت میں نا. جو چیز کسی کے سامنے ہو وہ کیا ہو؟ حفاظت میں رہتی ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی پر سوار تھے وہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے جاری تھے، یعنی ہماری نگرانی میں تھی. جزاء لمن کان کفر، اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے جس کی بات نہیں مانی گئی تھی، جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا لیکن نہیں مانا، ان کی ناقدری کی گئی نا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر کے اس پانی سے کیا کر لیا؟ بچا لیا ہے نا. تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. جو ہماری حفاظت میں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی تھی. جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ، اس شخص کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے. کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی. کفارہ یکفر سے مجھول کی صیغہ، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اور ہم نے اس کو، یعنی اس کام کو، کس کام کو؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کرنا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لینا کشتی پر سوار کر کے نا. تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے نشانیہ کے طور پر. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اس کام کو، اس قصے کو نشانیہ کے طور پر چھوڑ رکھا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یا تو فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ اِدَّکَرَ یَدَّکِرُ، اس کا اصل کیا تھا؟ مُزْتَکِرٌ تھا. کیا تھا؟ مستقر. پچھلے سال آپ
علم الصیغہ کے اندر پڑھ لیے کہ باب افتعال کے اگر فا کلمہ میں کیا ہوتا تھا، بہت الفاظ تھا، ان میں سے کوئی ایک ہو تو تا افتعال کو دال سے بدل دیتے ہیں، پھر اس کو اسی سے بدل کر کے ادغام کر دیتے ہیں، ہے نہیں؟ تو کوئی ہے سوچنے والا، فہل من مدکرن، تو کوئی ہے سوچنے والا اور سوچ کر کے کیا لے، اس سے عبرت لے، ہے نا؟ تو فہل من مدکر یہاں پر کیا ہے؟ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے سوچنے والا۔ یہاں جو استفہام ہے، استفہام یعنی بمانا کس کے؟ حکم کے ہے نا، یعنی تم کو کیا کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اس کو نشانیہ کے طور پر چھوڑ رکھا ہے، فہل من مدکرن، تو کوئی ہے سوچنے والا، فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، ہے نا؟ یعنی جو میں نے ان کو عذاب دیا ہے، عذاب کیسا ہے، کتنی بڑے عذاب ہے نا، ونذر، اور میرا ڈرانا، ہے نا؟ یہ نذر یہ مصدر ہے، ایک تو نذیر کی جمع کیا ہے، نذر کل آیا تھا، وہ معنی کیا ہے، یعنی ڈرانے والا کے معنی پر تھا، یہاں پر نذر مصدر ہے نا، انذار، یعنی فکیف کان عذابی و انذاری، یعنی میرے ڈرانا اور میرے عذاب کیسا رہا، یعنی اللہ تعالی ہمیں پوچھ رہے ہیں تم جا کر کے دیکھو کیسا رہا، مطلب اس کی بڑائی بیان کر رہے، کتنی عجیب و غریب چیز تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، للذکر، نصیحت کے لیے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے کیا کر دیا، آسان بنا دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے سوچنے والا، تو کوئی ہے سوچنے والا، یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے سوچنے والا، مطلب تم لوگ اس کے اندر غور فکر کرو اور سوچو، سوچ سمجھ کر کے اس سے سبق لو، ہے نا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انبیاء علیہ السلام کی قصوں کا ایک کڑی تو چلا گیا، دوسری کڑی آئی ہے کس کی، کذبت عاد، یعنی عاد نے، کذبت عاد، قوم عاد نے کیا کیا، جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا رہا۔ وہ عذاب کیا تھا، کہہ رہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تند ہوا بھیجا، ہم نے ان پر ایک تند، صرصرن کے معنی تند، ریحن کے معنی ہوا، ایک تند کیا بھیجا، ہوا بھیجا، فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست والی دن میں، ایک مسلسل نحوست والی دن کے اندر۔ یا تو آپ دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجا، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں جو کہ ختم ہو گیا، جو کہ کیا ہو گیا، کل بھی آیا تھا، مستمر کا معنی ہے نا، اردو اور فارسی میں تو ہمیشہ کے معنی پر ہے، لیکن یہ مرہ یمر، گزرنا، یہ تو استمرہ سے اگر ہے، یا تو ایک قوی مسلسل ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فی یوم نحس مستمر پہلے معنی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی مسلسل کے معنی میں، ایک مسلسل نحوست والی دن میں، یا تو آپ مرہ یا استمرہ سے اگر آپ کہیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجا، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسی نحوست والے دن میں جو کہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو کہ چلا گیا۔ وہ دن کون سا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے، اور دن بدھ کا دن تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ہم نے لگاتار 7 دن 7 رات اس ہوا کو قوم عاد پر کیا کیا، جاری رکھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو نحوست والی دن ہے اسی امت کے لیے خاص تھا۔ اگر اس کو اب بھی نحوست کی دن مانیں گے تو ہفتے میں 7 دن ہے، 8 دن ہی ہے، تو پورے ہفتے کیا ہے، نحوست والی ہو جائے گی، تو مراد یہ نہیں ہے نا۔ وہ کب، تو اس معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، ایک نحوست والے دن میں جو کہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو کہ یعنی اس امت کے لیے تھا، بس وہ دن ختم ہو گیا، یعنی جس دن 7 دن کے اندر وہ عذاب تھا اسی 7 دن مراد ہے، نہ کہ آپ اس کو ابھی کے ساتھ آپ شمار کر دو،
اور اب آج کل جو ہفتے کے دن ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ دو، ایسا نہیں ہے نا. بس نوست تھی جس قوم پر عذاب آیا تھا ان کے لیے نا، ہمارے لیے نہیں. انا رسلنا علیہم ریحا، اور ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجا، فی یوم نحس، فی یوم یعنی نحست والے دن میں، مستمر جو کہ ختم ہو گیا یا تو مسلسل. تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ لیتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ اکھڑے ہوئے کھجور کی کیا ہے؟ تنے ہیں. گویا کہ کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجور کی کیا ہے؟ تنے ہیں، کھجور کے جڑ ہیں. منعقر، اکھڑا ہوا. کھجور ہے نا، کھجور کی درخت کو اگر اکھاڑ دیا جائے، اکھاڑنے کا جو جڑ ہے ایسا ہو گیا. اب کس قدر بڑی اور کس قدر بھیانک ہے نا. تو وہ ہوا تنزع الناس، تنزع کا فاعل کون ہے؟ ریح ہے نا. الناس یہ مفعول بھی ہے نا. تو وہ ہوا و تند ہوا کیا کرتی تھی؟ لوگوں کو اکھاڑ لیتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کی کیا ہے؟ تنے ہیں. منعقر، اکھڑا ہوا. کیا ہے یہ منعقر؟ نخل کی کیا ہے؟ اعجاز نخل منقعر، اکھڑے ہوئے کھجور کی کیا ہے؟ تنے ہیں. تو کھجور کی نخل سے کیا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا رہا. دو قوم کا عذاب آ چکا ہے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد، دونوں کے عذاب کی کیا کیا شکل ہے وہ بھی آ چکی ہے نا. ابھی کہہ رہے پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے سوچنے والا. یعنی قرآن پڑھ کر کے اس سے سبق لے کے ان قوموں پر یہ عذاب آیا، ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے نا. کذبت ثمود بالنذر، اب قوم سمود کا قصہ گیا. کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. یعنی اس وقت جو نبی تھے کون؟ صالح علیہ السلام. یہ بات ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ قوم سمود نے تو صرف صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو نذیر ہونا چاہیے تھا نا. کذبت ثمود بالنذیر، یعنی ایک ڈرانے والا. یہاں پر نذر کہہ دیا، بہت سارے انبیاء ہو گئے نا، اس لیے کہ ایک انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا تمام انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے. کیوں؟ سب کا مشن ایک تھا نا، سب کا دعوت ایک تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے مان لو. تو جب سب کی مشن ایک ہے تو ایک کی بات اگر نہ مانے تو گویا کہ آپ نے کسی کی بات کو نہیں مانا، اس لیے نذر لے آیا. ٹھیک ہے سر. کذبت ثمود بالنذر، اور میں سمود نے بھی ڈرانے والوں کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. فقالوا، وہ تو کہنے لگے، ابشرا منا، کیا ہم میں سے ایک انسان، واحدن جو تنہا ہو، اکیلا ہو، نتبعہ کہ ہم اسی کے اتباع کریں، کہ ہم اسی کی بات مانیں، ہے نا. تو فقالوا ابشرا منا، یہ جو نتبعہ ہے یہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے نا، تفسیر ہے نا. ابشرم، اسی نتبعہ کا سے کیا ہے؟ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے جس کی تفسیر ہو ضمیر سے لایا گیا. اضمار قبل الذکر، اضمار قبل ذکر. فقالوا ابشرا، تو انہوں نے کہا ابشرا منا، کہ ہم میں سے ایک انسان، واحدن جو کہ کیا ہو؟ اکیلا ہو، نتبعو، کیا ہم اتباع کریں گے، کہ ہم بات مانیں گے اسی کے، یعنی اسی ایک انسان کے. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انبیاء رسول ہو تو وہ فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے. ارے ہم میں سے ایک انسان ہے اور وہ اکیلا ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں اور ہم سب کا مشن الگ ہے، ہم اس کی بات کو کیسے مانیں گے؟ بس سمجھ میں آئی ہے. فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے ہی ایک انسان جو اکیلا ہو، نتبعہ، ہم اسی کے کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے. انا اذا لفی ضلال وسعر، ای ان نتبعہ،
مطلب کہ اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے تو ہم کیا کھلی گمراہی میں ہو جائیں گے، اور سودا میں، پاگل پنی میں ہم ہوں گے، تو ہم اس کی بات کو نہیں ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اور پھر کہنے لگے کہ اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب نشر، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اترتی ہے؟ ایسی بات نہیں، بل ہوا کذاب، بلکہ یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اشر، اور اترانے والا ہے۔ کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کچھ کہتے ہیں اور ہم سب مل کر کہتے ہیں او ہو تم اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ ہم استاد نے ہم سب کو نہیں دیکھا، تم کو صرف کہا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ کہنے لگے ہم میں سے صرف آپ ہی پر بات اترتی ہے آسمان سے، بات ایسی نہیں، تم کیا ہو؟ جھوٹا ہو، اور اپنے آپ کو دکھلاتے ہو، میں کیا ہوں، بڑا آدمی، مجھ پر وہی آتی ہے نا۔ یہ کہا ان نالائقوں نے، اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے بیچ میں سے، ہم میں سے اسی پر نصیحت اترتی ہے؟ بل ہوا کذاب نشر، بلکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اشر، اور اترانے والا ہے۔ یہ ہلتا کیوں رہے کیمرہ؟ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں سَيَعْلَمُونَ، عن قریب وہ لوگ جان لیں گے، غدن کل ہے نا، کل وہ لوگ جان لیں گے، کل مطلب قیامت کے دن، آخرت کے دن وہ لوگ جان لیں گے۔ یہ کل بھی ہو سکتا ہے نا قیامت، تو یہ مطلب قیامت بہت قریب ہے، اس لیے کل کہہ دیا ہے نا۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا، وہ عن قریب وہ کل جان لیں گے، یعنی آخرت کے دن جان لیں گے، من الکذاب، کون ہے جھٹلانے والا، کون ہے اشر، کون ہے اترانے والا۔ تم جو آج صالح علیہ السلام کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، اترنے والا ہے، آخرت کے دن پتہ چل جائے گا کون جھوٹ ہے اور کون سچ ہے، کون اترانے والا ہے اور کون نرمی سے کام کرنے والا ہے۔ اِنَّ مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ اب یہ صالح علیہ السلام کے قوم پر کیا عذاب آیا نا، اس کو دیکھو، تو اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، یقیناً ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کے لیے فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر، فَارْتَقِبْهُمْ، لہذا آپ ان کی انتظار کیجئے، وَاصْطَبِرْ، اور صبر کیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ آنے قوم صالح نے حضرت صالح سے کہا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اس ابری ہوئی پتھر، ایک پتھر تھا ہے نا، صخرہ سما، کیا ہے صخرہ سما، ایک ابری پتھر ہے، تو کہا اس پتھر سے آپ ایک اونٹنی نکال کر کے دیکھا۔ حضرت صالح نے دعا کیا تو اس پتھر پھٹ کر کے ایک بہت بڑا اونٹنی نکلا، ایک بہت بڑا اونٹنی نکلا۔ اچھا، جب اونٹنی نکلا ہے تو یہ اونٹنی سارا پانی کھا جاتا ہے، کیا سارا پانی کھا جاتا ہے۔ اب محلے میں ایک ہی کنواں اگر ہو، اگر سارا پانی یہ کھا جائے تو باقی لوگ کیا کھائیں گے، ہے نا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے ہے اور باقی تمہارا لیے ہے، لیکن جب ان لوگوں کو دیکھا کہ ایک دن وہ لوگ اپنے اونٹنی کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں تو سب نے مل کر مشورہ کیا اور اس اونٹنی کو کیا کر دیا، بالکل کاٹ دیا۔ تو کاٹنے کے بعد ہی عذاب شروع ہو گیا۔ اسی کی بات آ رہے ہیں کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، یقیناً ہم نے ان کے پاس کیا بھیجا، اونٹنی بھیجی ہے، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کے آزمائش کے طور پر۔ یہ مرسل الناقہ جو ہے طبق سوالہم، ان کے سوال کے مطابق، یعنی قوم صالح نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایک اونٹنی نکال کر کے دکھائیے نا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم اونٹنی ضرور بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کے فتنے کے طور پر، فَارْتَقِبْهُمْ، لہذا آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے نا، آپ سچے نبی اس کے پروف ہو جائے گا نا۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو بتلا دیجئے لوگوں کو نا، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان کے درمیان کیا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، کن کے درمیان، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ، ہے نا، اونٹنی اور ان لوگوں کے درمیان کیا ہے، پانی تقسیم کیا ہوا ہے۔ يَوْمٌ لَهُمْ وَيَوْمٌ لَهَا، یعنی ایک دن اونٹنی کے لیے ہیں اور ایک دن کس کے لیے ہے، قوم کے لیے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس تقسیم کو نہیں مانا، نہ مان کر
اس اونٹنی کو کاٹ دیا. یہی کہہ رہے ہیں وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ اور پانی ان کے درمیان، اور بتلا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان کیا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے کل شرب محتضر، ہر ایک باری، کل شرب، شرب ان کے معنی کیا ہے، باری، یعنی آج اس اٹھنی کے باری ہے، کل اس اٹھنی کے باری ہے نا، اس جو باری ہے اس باری کو کیا بولتے ہیں، شرب بولتے ہیں. تو کل شرب محتضر، ہر باری پر آنا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں کہ آج میری باری ہے اور تم آ جائے گا، ایسا نہیں ہے نا. فنادوا صاحب، لیکن جب ایسا ہوا نہیں، وہ لوگ بات نہیں مانے، فنادوا صاحبهم، تو سب نے مل کر اپنے دوست کو بلایا جس کا ہمت ہے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی نا. فتعاطا، تو اس نے پکڑا، یعنی سامان لیا کس کی، قتل کرنے کی. فعقر، اس اونٹنی کو کیا کر دیا، بالکل کاٹ دیا. فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب کیسا رہا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. اب کیا عذاب، آئندہ آیت میں آ رہا ہے انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجا، ایک آواز بھیجا، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ اس چیخ کی وجہ سے کحشیم المحتضر، وہ کیسے ہو گئے، گھاس کے مانند ہو گئے. المحتضر، باڑے کاٹے کے. আমরা জার দেখি না, জার আছে না, জার خود زار پوری ذات دیکھی نہ دی. جب وہ موسم ختم ہو جاتا ہے تو کتا اور زار بنگیا زنگیا بر کھلائی دی نہیں کلا دیکھا جائے. تو یہ کہہ رہے ایسا ہو گیا نا. تو اردو میں تو معنی دیکھو، تو ہم نے ان پر کیا بھیجا، ایک چیخ بھیجا، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے باڑے کاٹے کے مانند، ہے نا. کحشیم المحتضر، باڑے کاٹے کے مانند. کحشیم، وہ بالکل، حشیم کے معنی ہوتا ہے بالکل کٹا ہوا، کیا ہے، بالکل اکبر میں نے بشی بشی ہوئی جائے. کحشیم المحتضر، باڑے کاٹے کے مانند وہ لوگ ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. ہو جائے گا تو لمبا لمبا ویڈیو